سے جانثاری کا دم بھریں گے، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ عذاب کب دے گا؟ جب محبت کرنا چھوڑ دیں گے۔ عذاب کب دے گا؟ جب گستاخیاں کریں گے۔ عذاب کب دے گا؟ جب آپ کی توہین کریں گے۔ پچھلے انبیاء کی تاریخ پڑھیے، کسی پر میڈک کا عذاب، کسی پر آگ کا عذاب، کسی پر خون کا عذاب، کسی پر ادھر دیکھو کسی پر جوئی کا عذاب، کسی کے بدن میں اتنی جوئی پیدا کر دی گئی کہ جوئی نے کھا کھا کر کے اس کے بدن کو کھوکھلا کر دیا۔ کسی پر میڈک کا عذاب، اتنا زبردست میڈک برسا کہ کھانا کھائے تو میڈک، پانی پیے تو میڈک، بستر پہ میڈک، میڈک کے عذاب میں مبتلا ہو کر مر گئے۔ کسی پر آگ کا عذاب، سورج کو اتنا ہٹ کر دیا گیا کہ سورج نے آگ برسانا شروع کر دیا، مکانات جل گئے، زمینیں جل گئی، جانور مر گئے، کھیتیاں برباد ہو گئی۔ تو پچھلے نبی کی امتوں پر طرح طرح کا عذاب آیا۔ میری طرف دیکھو، آج ہم پر وہ عذاب نہیں آ رہا ہے۔ عذاب اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں مصطفیٰ موجود ہے، ہمارے درمیان میں مصطفیٰ موجود ہے، ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ جب تک آپ لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، جب تک آپ کی رسالت ان میں موجود ہے، جب تک لوگ آپ کے ترانے پڑھتے رہیں گے، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس آیت کو یاد رکھو، اور اس آیت سے اللہ رب العزت نے ہمیں پیغام دیا کہ مسلمانوں کی بربادی کا سبب اس وقت ہوتا ہے جب ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ارے زور سے بولو، آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بہت پریشان ہے۔ ارے زور سے بولو، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان بہت پریشان ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے، جس کا نام عبدالستار ہے، مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ چاہے دن بھر شراب پیے، چاہے جوا کھیلے، چاہے سٹا کرے، چاہے گنڈا گردی کرے، چاہے چوری ڈکیتی کرے، چاہے بےایمانی کرے، چاہے غریبوں کے پیسے سے رشوت کھائے، جو کام کرے بس مسلمان ہے، کیونکہ مسلم گھرانے کا بچہ ہے، مسلم نام ہے، اس لیے مسلمان ہے۔ تم دھوکے میں ہو۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھ، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو دل سے اللہ رسول سے سچی پکی محبت کرے اور اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈالے، اسلام کے رنگ میں رکھے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ شریعت کے مطابق ہو، جس کا کردار شریعت کے مطابق ہو، جس کی گفتار شریعت کے مطابق ہو، جس کے گھر کا ماحول شریعت کے مطابق ہو، جن کے بچے شریعت کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت نماز کا پابند ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو کسی کی بیٹی کو دیکھے تو اپنی بیٹی سمجھے، کسی کی ماں کو دیکھے تو اپنی ماں سمجھے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو رشوت نہیں کھاتا۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو چوری ڈکیتی نہیں کرتا۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا دیکھ کر پہچان لے کہ نبی کا غلام جا رہا ہے، اسلام کا ماننے والا جا رہا ہے، نبی کا جانثار جا رہا ہے۔ اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مولانا ربانی آپ کو حدیث سنائے گا، لیکن بابو لوگ تھوڑا انتظار کرو۔ محبت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے۔ زور سے بولو، محبت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے۔ دعویٰ تو سب کر رہے ہیں، جس کی جتنی لمبی داڑھی ہے اس کا اتنا لمبا دعویٰ ہے۔ ہم محبت کر رہے ہیں۔ وہابی بھی کہتا محبت کرتے ہیں، دیوبندی بھی کہتا محبت کرتے ہیں، شیعہ بھی کہتا محبت کرتے ہیں، قادیانی بھی کہتا محبت کرتے ہیں۔ جتنے بھی مسلمان میں فرقے ہیں سب کا دعویٰ محبت کرتے ہیں۔ لیکن کان کھول کر سن لو، محبت کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھو۔ محبت کہتے ہیں انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے کبھی اس کا عیب نہیں نکالتا۔ انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے کبھی اس کی کمی نہیں تلاشتا۔ انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے کبھی اس کی توہین نہیں کرتا۔ محبت کرنے
کرنے والا اپنے محبوب پہ جان دیا کرتا ہے، محبت کرنے والا اپنے محبوب پہ جان قربان کیا کرتا ہے۔ ذرا سا تم چونٹیوں کو دیکھو، میٹھی چیز سے کتنی محبت کرتی ہے، جان تو دے دیتی ہے لیکن میٹھی چیز کو نہیں چھوڑتی۔ پروانوں کو دیکھو، روشنی سے کس قدر محبت کرتا ہے کہ جان تو دے دیتا ہے مگر روشنی سے جدا نہیں ہوتا۔ اس کا نام محبت ہے۔ محبت کرنے والا کبھی اللہ کے خلاف نہیں بولے گا، محبت کرنے والا کبھی رسول کے خلاف نہیں بولے گا، محبت کرنے والا کبھی علم غیب پیغمبر کی توہین نہیں کرے گا، محبت کرنے والا کبھی پیغمبر کو بے اختیار نہیں کرے گا۔ جو بے اختیار کہے وہ محبت نہیں کر رہا، جو پیغمبر کے علم غیب کا انکار کرے وہ محبت نہیں کر رہا، جو پیغمبر پہ درود و سلام پڑھنے کو ناجائز اور شرک لکھے وہ محبت نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ آپ کو فریب دے رہا ہے۔ میری طرف دیکھو، ذہن حاضر ہے نا؟ ارے زور سے بولو، ذہن حاضر ہے نا؟ میری طرف دیکھو، آج لوگ کہتے ہیں مولانا لوگوں کی لڑائی چل رہی ہے، چھوڑو اس کے چکر میں مت پڑو، یہ مولانا لوگوں کے داڑھی ٹوپی کی لڑائی ہے، یہ مولانا لوگوں کے مرغا مچھلی کی لڑائی ہے، یہ مولانا لوگوں کے پلاؤ چلاؤ بریانی کی لڑائی ہے، یہ مولانا لوگوں کی لڑائی ہے، تم اس کے چکر میں کیوں کر رہے ہو؟ مگر کان کھول کر سن لو، ہماری لڑائی کسی بھی جماعت والوں سے مرغا مچھلی کی نہیں ہے، پلاؤ چلاؤ بریانی کی نہیں ہے، داڑھی ٹوپی کی نہیں ہے، مسجد کے منبر و محراب کی نہیں ہے، قیام سلام فاتحہ نیاز کی نہیں ہے۔ ہماری لڑائی ایمان اور عقیدے کی لڑائی ہے، ہماری لڑائی محبت کی لڑائی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ سنی مولوی ہمارے خلاف بولتا ہے، آپ ان سے کہہ دو سنی مولوی کے پاس سنگ نہیں ہے کہ سب کے خلاف بولے، ہم سب کے خلاف نہیں بولتے، اس کے خلاف بولتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتے ہیں جو میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتے ہیں جو کسی صحابی کے خلاف بولتا ہے۔ مگر جو ان سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے بریلی کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کچھوچا کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے اجمیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کلیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے مکہ مدینہ کا کون ہے، چاہے وہ جہاں کا رہنے والا ہو، اگر نبی سے محبت کرتا ہے تو سینے میں بسا لیتے ہیں، اور اگر ان کے خلاف بولتا ہے تو جوتیوں کی ٹھوکر سے مارتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتر دکھن جا رہی ہے؟ اور زور سے بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو بابو لوگ بالکل ادب سے بیٹھو، ہوش میں بیٹھو۔ آج آپ کا مولانا محبت کا پیغام دے گا۔ ایمان بچے گا تو کیسے؟ مسلمان زندہ ہوگا تو کیسے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑا پریشان ہے۔ ادھر دیکھ، تم کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ تم سو چکے ہو، لوگ تم کو جگا رہے ہیں۔ تم مردہ ہو چکے ہو، لوگ تمہیں زندہ کر رہے ہیں۔ تم اپنے ماضی کو بھول چکے ہو، لوگ تمہیں اپنا ماضی یاد دلا رہے ہیں۔ تم کو کوئی پریشان نہیں کر رہا ہے، یہی تو بھول ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ادھر دیکھیے، آدمی سمجھ رہا ہے کہ ہم کو پریشان کر رہا ہے، آپ کو پریشان نہیں۔ جب مسلمان سو جاتا ہے تو اللہ اس کو جگانے کے لیے کسی کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ جب مسلمان بے ہوش ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو ہوش میں لانے کے لیے اس پر کسی کو مسلط کر دیتا ہے، تاکہ ڈنڈا مارے، تاکہ جوتا مارے، تاکہ مسلمانوں کو ستائے، تاکہ وہ ہوش میں آئے۔ اس لیے لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے۔ تم اپنا ایمان صحیح رکھو، اپنا عقیدہ صحیح رکھو۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ایمان ہے۔ زور سے بول، مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ زور سے بول، ایمان ہے۔ ادھر دیکھ، میری طرف دیکھو، جیسے بدن کی طاقت آتما ہے، آتما، زور سے بولو، بدن کی طاقت کیا ہے؟ زور سے بولو، آتما۔ جب تک
بدن میں آत्मा मौजूद है, आंखें काम कर रही है, जबान काम कर रही है, दिमाग काम कर रहा है, इधर देखो हाथ पांव काम कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आत्मा निकल जाए आंखें बेकार है, हाथ पांव बेकार है, दिल दिमाग बेकार है, सब कुछ रहते हुए बेकार है। तो मेरी तरफ देखो, मुसलमानों की आत्मा ईमान है, ईमान। जब तक ईमान दिल में मौजूद है, जिगर में मौजूद है, अल्लाह रसूल का प्यार जब तक मौजूद है, मुसलमान जिंदा है। और जिस दिन प्यार निकल जाए मुसलमान खोखला है, मुसलमान मुर्दा है। तुम चाहते हो कि हम मजबूत हो तो अपने सीने में अल्लाह का प्यार बसाओ, रसूल का प्यार बसाओ, अपना ईमान मजबूत रखो, चोरी चमारी डकैती से सही रहो और अपने जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। दुनिया की कोई ताकत बोलो तुमको परेशान नहीं कर सकती। अल्लाह फरमाता है व अंतुमुल आलून इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही ऊंचे बनकर रहोगे। शर्त यह है तुम्हारा ईमान पक्का रहे, तुम पक्के मुसलमान बनकर रहो। अरे बोलो बात समझ में आ रही है? अब आप मौलाना से हदीस सुनिए, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो इतनी ही जल्दी थक गए? मौलाना जोश में आ रहे हैं तो आपको होश में आना है। इजाजत है? जल्दी बोलिए इजाजत है। तो सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 7 पर ये हदीस मौजूद है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रसूलुल्लाह जाअ रजुलुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह मता क़ियामुस्साअ फ़क़ाम अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला सलात फलम्मा क़ज़ा सलाता क़ाल अयना अस्साइलु अन क़ियामिस्साअ फ़क़ाल रजुलुन अना या रसूलल्लाह क़ाल मा अअदत लहा क़ाल मा अअदत लहा कबीरा सलात वला सौम इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला फ़क़ाल अलैहि सलाम अल मरउ मा मन हब्बा व अंता मा मन अहबबता। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बेटा आवाज बढ़ा के रखो, तुम्हारी मशीन पुक पुक करने लगी। मौलाना के आते ही मशीन पुक पुक करने लगी। अरे जोर से बोलो। और मशीन वाले का कलेजा धक धक करने लगा कि मौलाना आ गए। अरे जोर से बोलो। मेरे सीने की ताकत को हर मशीन बर्दाश्त नहीं करती है। हाँ, अल्लाह ने इतनी ताकत दी है सीने में। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। बाबू लोग अगर हदीस सुन चुके तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, मैंने जो हदीस सुनाई ये तिरमिज़ी शरीफ सफा नंबर 60 की हदीस है। एक दफा मेरे सरकार इधर देखिए, नमाज की तैयारी कर रहे थे कि अचानक एक शख्स आ गया। उसने कहा ये अल्लाह के रसूल कयामत कब आएगी? क्या पूछा? जोर से बोलो। ये अल्लाह के रसूल, जोर से बोलो, क्या पूछा? मेरे सरकार नमाज की तैयारी कर रहे थे कि अब नमाज पढ़े। इधर देखिए, अचानक एक शख्स पहुंच गया और कहने लगा ये अल्लाह के रसूल कयामत कब आएगी? तो नबी ने क्या पूछा? सुनिए, कसम खुदा, नबी नमाज पढ़ने लगे। नमाज के बाद जब फारिग हुए तो नबी ने क्या पूछा? सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया मा आदत लहा, ऐ कयामत के बारे में पूछने वाले, ऐ कयामत के बारे में सवाल करने वाले, पहले ये बता, तुम मुझसे कयामत के बारे में पूछ रहे हो, तुम मुझसे कयामत के बारे में सवाल कर रहे हो, लेकिन पहले ये बता, तूने कयामत के लिए क्या तैयारियां की है? क्या पूछा? जोर से बोलो, तूने कयामत के लिए। अरे बोलो, क्या पूछा? तूने कयामत के लिए। अगर आप लोगों से यही सवाल किया जाए कि आप लोगों ने कयामत के लिए क्या तैयारियां की है, मौलाना अख्तर रजा साहब, अरे बोलो, अगर हजरत उठे और आप लोगों से पूछे कि आप लोगों ने कयामत के लिए क्या तैयारियां की है,
ارے بولو. اور بھی ہمارے علماء اگر یہ آپ سے پوچھے کہ آپ لوگوں نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کیا ہے تو آپ لوگ سینہ ٹھوک کر جواب دو گے مولانا ہم نے نماز کیوں پڑھی ہے, روزہ کیوں رکھا ہے, اتنا بڑا جلسہ کیوں منا رہے, ربانی صاحب کو کیوں بلایا الہ آباد سے, حدیث کیوں سنتے ہیں, قرآن کیوں سنتے ہیں, ارے بولو نبی کی نعت کیوں سنتے ہیں. یہ ساری تیاری تو قیامت ہی کے لیے ہے. ارے زور سے بولو, یہ ساری تیاری تو قیامت ہی کے لیے ہے. آپ کا جواب یہی ہوگا, سب کا جواب یہی ہوگا, میرا بھی جواب یہی ہوگا. مگر قسم خدا قربان ہو جاؤ صحابی رسول پر جب پیغمبر نے پوچھا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہے, ان کے پاس نماز موجود ہے, روزہ موجود ہے, حج موجود ہے, ساری نیکیاں موجود ہے, لیکن تاپ کر کہنے لگے یا رسول اللہ نہ تاپ پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. اے سرکار میں نے نماز ضرور پڑھی ہے,